آج میں نے تھوڑا سا تذکرہ جہلم کا کر دیا بہت عرصے بعد، تو اس میں 2-3 چیزیں پھر اور لگا دیتے ہیں جب چل پڑے. ابھی صرف ایک چھوٹی سی بات، یہ جو حضرت معاویہ پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے معاذ اللہ حضرت علی کو گالیاں دلوائی جاتی تھیں، یہ الزام بھی لگایا گیا نا. یہ خوب سمجھ لو، حدیث کے الفاظ میں سب اور شتم کے لفظ ہیں. سب اور شتم کا لازمی ترجمہ یہ کرنا گالیاں، یہ بالکل غلط ہے. سب اور شتم کسی کی پالیسیوں پہ اعتراض کرنا، کسی کو جو ہے وہ اختلاف رائے کرنا، اس میں تھوڑا مضبوط لہجہ اختیار کرنا، اس کو بھی سب و شتم کہا جاتا ہے. یہ وہ جو الزام لگائے جا رہے ہیں نا، یہ وہ الزامات ہیں جو مدعی سست اور گواہ چست. حضرت علی کا بھی اس حد تک ان سے نہیں تھا. سیاسی اختلاف میں تلواریں چلتی ہیں، لیکن ایک دوسرے کی ذات پہ نہیں کیچڑ اچھالا جاتا، اور نہیں اچھالا حضرت علی نے کیچڑ، نہ حضرت معاویہ نے اچھالا، نہ حضرت علی نے اچھالا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ان کو کیا پتا ہے، ان کے بڑوں کی تو تحقیق ہی نہیں ہے. یہ تو درس نظامی کے 7 سال میں 6 سال فقہ حنفی پڑھتے ہیں اور آخری سال حدیثیں نہیں پڑھتے، دورہ حدیث کرتے ہیں. ایک دورہ جیسے چائے کا دورہ ہے، گزر گیا، حدیثوں سے تو کوئی شغف نہیں. یہ جو بخاری کی حدیث تقی عثمانی صاحب نے بیان کی، اس کا ایک طریق مسلم میں بھی ہے 6229، اس میں واضح الفاظ ہیں. وہ الفاظ کیا تھے سب کے؟ لعن اللہ ابو تراب، ابو تراب پر لعنت، نعوذ باللہ. ابو تراب مٹی والا، اگرچہ یہ حضرت علی کو پسند تھا نام، لیکن بنو امیہ اسے حقارت سے کہتے تھے. انہیں کیا پتا، یہ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے مولا علی کے جسم سے مٹی جھاڑی تھی جب وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے. حضرت علی کو اتنا نام پسند آیا، جب حضور نے کہا اٹھ ابو تراب، اے مٹی میں لپٹنے والے، تو انہوں نے ابو الحسن کی بجائے اپنی کنیت یہ رکھ لی. اور بنو امیہ نا، حضرت علی کا نام، چونکہ علی کا تو مطلب ہے اونچی شان والا، علی کہتے ہوئے تو ان کو پیٹ میں درد پڑتی تھی، اس لیے وہ ابو تراب کہتے تھے کہ ابو تراب پر لعنت، یعنی ایک مٹی والا کو اور اوپر سے کہو لعنت. لعن اللہ ابو تراب، مسلم میں الفاظ موجود ہیں. اس پہ میں نے کہا تھا تقی عثمانی صاحب اور ان کی ذریت، اگر تو تم لوگوں نے جان بوجھ کے اس حق کو چھپایا تو قرآن سورۃ البقرہ کی آیت کے تحت تم لوگ لعنت کے مستحق ہوئے ہو، حق چھپا کے، علماء یہود کی طرح. اور اگر تم نے لا علمی میں کیا تو تمہاری جہالت لوگوں کے اوپر عیاں ہو گئی ہے. جو ہم تمہاری پبلک کو بتانا چاہتے ہیں، تمہیں علم حدیث سے کوئی شغف نہیں ہے. اور مسلم شریف میں 6220 میں ہے کہ ان کے ماموں نے حضرت سعد ابن ابی وقاص کو ابھارا کہ تجھے کون سی چیز مانے ہے کہ تو ابو تراب پر سب نہیں کرتا. دیکھا، ماموں نے بھی ابو تراب کہا، علی نہیں کہا. بنو امیہ جب ابو تراب کہیں تو حقارت کے طور پر کہتے ہیں، اور بنو امیہ جب سب کہیں اس سے مراد لعنت لیتے ہیں. تو پھر سعد ابن ابی وقاص، تو پھر انہوں نے، وہ حضور کے ماموں، پہلے 10 مسلمانوں میں سے اور 10 جنتی مسلمانوں میں سے، فاتح ایران، فاتح قادسیہ، انہوں نے کہا معاویہ سن، میں نے علی کے بارے میں اپنے کانوں سے حضور سے 3 باتیں ایسی سنی ہیں کہ مجھے بھی ان میں سے کوئی ایک چیز مل جائے تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سن، خیبر کے موقع پر نبی اسلام نے فرمایا کر اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. ہم پوری رات سوئے نہیں شوق میں کہ یہ کون خوش نصیب ہوگا. اور صبح کے وقت نبی علیہ السلام نے مولا علی کو جھنڈا دیا. اور مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت عمر کہتے ہیں اس سے پہلے مجھے کبھی خواہش نہیں ہوئی تھی کہ مجھے کوئی عمارت ملے، یہاں میری بھی خواہش تھی کہ حضور وہ جھنڈا علی کو نہ دیتے، مجھے دے دیتے. دوسری فضیلت سن، جب تبوک کا موقع آیا تو نبی علیہ السلام نے پہلا اور آخری موقع تھا کہ مدینہ شریف حضرت علی کو چھوڑ کے گئے. باقی ہر جنگ میں حضرت علی آگے ہوتے، ساری جنگیں حضرت علی نے آپ کو جتائی ہیں. کسی اور بندے کا نام سنا ہے آپ نے؟ جتنے لوگوں کے آپ نام سن رہے ہیں وہ بعد کی جنگوں کے ہیں. بدر میں کن کا نام ہے، احد میں کن کا نام ہے، خندق میں کن کا نام ہے، خیبر میں کن کا نام ہے؟ وہ تو فائنل میں حضرت علی نے پہنچایا ہے. قادسیہ اور یرموک تو فائنل تھے. یہ سارے کے سارے مین آف دی میچ حضرت علی ہیں. تبوک کے موقع پر نبی علیہ السلام عورتوں اور بچوں پر چھوڑ کر جا رہے تھے، حضرت علی رو پڑے. تو فرمایا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. اس پلانٹ ارتھ پہ اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک پیغمبر تھا ان کا قریبی ساتھی، اور رسول اللہ کے ساتھ اس لیول کا قریبی کوئی اور نہیں تھا سوائے حضرت علی کے. لیکن فرمایا تو نبی نہیں ہے. مطلب یہ کہ اگر کوئی نبی ہوتا تو علی ہوتا. اگر امتی نبی کوئی ٹائٹل تھا نا تو اس امت میں پہلا شخص جو حقدار ہے امتی نبی ہونے کا وہ مولا علی ہے. اگر وہ امتی نبی نہیں تو غلام احمد قادیانی دجال شیعی کوئی نہیں. ہاں، وہ تو خود اپنی کتابوں میں حضرت علی کی کتنی شانیں لکھتا ہے. وہ بھی کبھی جرت نہیں کرے گا کہ وہ اپنے آپ کو افضل بتائے حضرت علی سے، لیکن یہ شیطان کہتے چڑھ گیا اور اس نے اپنے آپ کو امتی نبی کہہ دیا. اور ظالم انسان، یہ حدیث تو نے بخاری مسلم کی پڑھی ہوتی، یہ حدیث ختم نبوت پہ بھی پیرا دے دی ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. قرآن میں ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر کے مانگا تھا حضرت ہارون کو.
اور تیسری فضیلت جب نجران کے کرسچنز کے ساتھ مباہلہ ہوا اور وہ آیت نازل ہوئی ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو نبی الاسلام حضرت علی، حسن، حسین اور فاطمہ علیہ السلام اجمعین کو لے کر آئے اور دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ یہ تین فضائل سنائے۔ مسلم شریف میں تو حدیث یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے 100% اسی سند کے ساتھ۔ یہ حدیث خصائص علی والا جو چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ کا، اس میں موجود ہے۔ سند کون سی؟ مسلم والی، کوئی راوی بھی چینج نہیں۔ اور پتہ کیا الفاظ ہیں؟ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا کہتا ہے پھر جتنا عرصہ مدینہ شریف حضرت معاویہ رہے، حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا، کیونکہ میرے باپ نے جس طریقے سے ڈانٹا تھا نا حضرت معاویہ کو، دوبارہ انہوں نے بات نہیں کی۔ لو جی، سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے نے امام نووی کی ڈاکٹرن کو تو مار کے رکھ دیا۔ ہاں، نووی کی ڈاکٹرن تو مر گئی۔ نووی نے یہ کہا تھا کہ وہ اصل میں نا امیر شام یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں حضرت علی کو، تو احساد آپ کو مجھے حضرت علی کے فضائل سنائیں تاکہ میں لوگوں کو قائل کروں۔ کوئی بھی جملے پالے کہ تجھے کون سی چیز منع کرتی ہے کہ تو ابو تراب پہ سب نہیں کرتا۔ اور پھر وہابیوں کا جو امام ہے ابن تیمیہ، اس نے منہاج السنہ میں اگرچہ شیعہ کے خلاف کتاب لکھی ہے، مسلم کی اس حدیث کا جواب دیتے ہوئے اس نے خود مانا کہ یہ امیر شام سب کروا رہے تھے ساتھ سے۔ یار یقین کریں، ابن تیمیہ نے ہمارا مسئلہ ہی حل کر دیا، وہابیوں کا امام بھی مان گیا، یہ نہ مانے۔ اسی دیکھیں وہ گلے پھاڑنے والے نے جب مجھے کہا تھا نا کہ یہی آیت پڑھی تھی نا ندعو ابناءنا وابناءکم، وہ سنے گلا پھاڑ کے ان کو مباہلے کا چیلنج دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب چاہو ہمارے مرکز میں آؤ، جب چاہو ہمیں جیلم میں بلا لو۔ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہمیں ہم تمہیں زندگی کے آخری سانس تک مباہلے کا چیلنج دیتے ہیں۔ اور کہا تھا کہ تو مباہلہ کر لے۔ میں نے کہا تھا تو مباہلے والی حدیث کبھی اپنے ممبر سے بیان ہی نہیں کر سکتا، اور اس کی شرح بیان کرنی ہے ابن تیمیہ نے جو لکھی ہوئی ہے۔ تو مجھے مباہلے کے چیلنج کرتا ہے، اس حدیث میں تو آتا ہے کہ تیرے ماموں نے حضرت علی کے اوپر لعنت کروائی ہوئی ہے، کیونکہ سب کا مطلب بنو امیہ کے ہاں لعن اللہ وبت تراب ہے۔ یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے، اس میں میری کئی ایک ویڈیوز ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 اہل سنت اماموں کے اقوال کی روشنی میں نے باقاعدہ سلف کا بھی فہم بیان کیا، حدیث سے تو الگ سے بیان کیا ہے۔ دیکھیں میری کرامت آج 3 سال ہو چکے ہیں، وہ گلے پھاڑنے والا ابتسام لائی ظہیر اور اس کا چھوٹا بھائی آج تک ممبر سے حدیث مباہلہ بیان نہیں کر سکے مسلم شریف سے، کیونکہ میرا مقدمہ ماننا پڑ جائے گا۔ دیکھو اتنی دفعہ میں نے ان کو کہا ہے، کبھی بندہ تھوڑا سا بے شرم ہو گئی منہ وٹ کے ہی بیان کر لینا ہے باطل تعویلات کر کے، چلو ساڑھے اسٹوڈنٹس ایک میم ہی بنا لیں گے کہ دیکھو کہ 2 نمبری کر رہا ہے۔ عمار کو ایک فیا باغیہ قتل کرے گا، ہاں باغی گروہ نہیں، فیا باغیہ، تاکہ سمجھ نہ آئے، عربی پڑھ دی۔ کہتا ہے عمار کو فیا باغیہ قتل کرے گا، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا، معاذ اللہ، وہ عمار کو جہنم کی طرف بلاتا ہوگا۔ اور یہ جو جہنم کی طرف بلانے والا گروہ تھا نا، معاذ اللہ، یہ امیر معاویہ کا تھا، امیر معاویہ نے قتل کیا تھا، امیر معاویہ معاذ اللہ جہنم کی طرف بلانے والا۔ پھر نال کہہ رہا ہے معاذ اللہ، جس کو معاذ اللہ کے سپیلنگ نہیں آتے، وہ کہتا ہے جی میں نے عربی کورس بھی کیا ہوا ہے۔ اگر یہ تم نے نہ کیا ہوتا نا تو اللہ بات ہے، یہ چونکہ اس طرح کی غلطیاں تم نکالتے ہو نا میری بھی، تو میں نے اس کے ریبٹل میں، ورنہ مجھے کوئی فرق نہیں، تم جو مرضی بولو۔ لیکن یہ ہے کہ حدیث پہ معاذ اللہ بولنا نبی الاسلام کے فرمان کے اوپر 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی۔ نہیں بیان کر سکا نا، تو تقی عثمانی صاحب کی بھی غلطی پکڑی گئی۔ یہ آدھی حدیثیں پڑھتے ہیں، بخاری سے حدیث پڑھیں گے میرے صحابہ کو گالی مت دو، تم احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو، ایک مد یعنی 600 گرام جو میرے صحابہ نے خیرات کیا، اس کے آدھے کو، ایک پاؤ گندم کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور بھائی یہ پوری حدیث مسلم میں ہے۔ یہ کس کے بارے میں فرمایا گیا تھا؟ جب خالد ابن ولید نے جذبات میں آ کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے دی تھی، تو نبی الاسلام نے حضرت خالد کو ڈانٹا تھا کہ تم میرے صحابہ کو گالی مت دو، حالانکہ خالد بھی صحابی تھے، لیکن نہیں، وہ صلح حدیبیہ کے بعد کے صحابی ہیں، اور ان کے ماموں تو فتح مکہ کے بعد کے ہیں۔ کتنے لکھا ہے؟ مسلم شریف بھی لکھا ہے، جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں لیکن صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے ہیں، ان کو حضور کہہ رہے ہیں کہ تم خالد میرے صحابہ کو، خالد نے کہا یا رسول اللہ میں صحابی نہیں ہوں،
انہیں پتا تھا کہ اب اسلام کا گولڈن پیریڈ ہے، جو پرانے اصحاب ہیں ان کے لیول کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. تم اب احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دو، اتنی سی گندم جو میرے عبد الرحمان بن عوف نے ہی اس کے برابر. احد پہاڑ پتا ہے کتنا ہے؟ 7.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا چٹیل پتھر کا پہاڑ ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا نا کہ کروڑوں اربوں معاویہ بھی ہونا ایک عمار بن یاسر کے برابر نہیں. لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ جی بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے. جی ہاں، 7.5 کلومیٹر پھیلا ہوا پتھر کا پہاڑ، اتنا سونا رکھیں اور اتنی سی گندم کی قیمت کو کمپیئر کریں تو خربوں، اور یار خربوں معاویہ تو اتنے سارے جگہ پہ پورے ہو جائیں گے جب آپ وزن کریں گے سونے کا. سونے کی اور گندم کی قیمت کا زمین و آسمان کا فرق ہے. گندم 150 روپے کلو ہے اور سونا جو ہے وہ صرف ایک تولہ کی قیمت اس وقت آلموسٹ 2,30,000 روپے ہے. اور یہ تو میں بات کر رہا ہوں عمار بن یاسر کی. مولا علی کو تو چھوڑ دیں، وہاں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ہاں، تو آدھی، ہر حدیث کو آدھی بتائی گئی ہے.